رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ناظرین، اور بس یہ چند ہی لمحے باقی ہیں، رحمت کا اشرا ہمارے درمیان سے جدا ہو کے چلا جائے گا، یعنی آج ہم انشاءاللہ 10 روزہ اختیار کریں گے۔ اور ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ یہ دوسری طاق رات بھی ہے، یعنی ممکنہ شب قدر، اور نہیں سوری میں معافی چاہتا ہوں، یہ چونکہ ہم ریکارڈنگز بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ذرا وہ ایک پہلو جو رہ گیا تھا۔ بہرحال آج چونکہ ہم ذکر پاک کر رہے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ناظرین، تو میرے خیال میں آج ہم بڑا اچھا لگے گا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ساتھ ساتھ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام ناظرین، ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام عمران ہے، جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد ماجد جناب عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسی نسبت سے مسجد اقصیٰ کی امامت اور دیگر دیکھ بھال کے جتنے بھی معاملات تھے ناظرین انہی کے پاس تھے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ حضرت حنا، جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ تھیں، زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھرایا اور بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا کی کہ پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ بے قراروں کی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ پر امید ہو گئی ہیں۔ حضرت حنا کو ناظرین اس احساس سے اس درجے مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب ولادت ہوئی تو بیٹی کی ولادت ہوئی۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے ناظرین، حضرت حنا کے لیے لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی مسجد اقصیٰ کی خدمت کیوں کر انجام دے گی، یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام یا ہاتف غیبی ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے تیرے خاندان اور معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ اس بات کو قرآن پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور 36 میں یوں بیان کیا، اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین اپنی جناب سے خاص کام کے لیے اس نومولود کو جو دنیا میں بھیجا تو اس کی پرورش بھی خاص انداز سے، ظاہر ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش ہونی ہے اور خاص انداز سے ہونی ہے، تو اس کا بندوبست بھی خالق کائنات نے حسین انداز میں فرمایا تھا۔ چونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد ماجد اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اس لیے حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ناظرین اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کرنے لگے، اور ظاہر تمام علماء جو ہے اس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ بچی جو ہے چونکہ ان کے امام و پیشوا کی بیٹی ہے، لہٰذا اس کے متعلق سب آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ ہم اس کے کفیل بنیں گے، ہم اس کو جو ہے اپنی سرپرستی میں لیں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ ناظرین اس پہ ختم ہوا کہ ایک ڈرا نکالا جائے گا، یعنی قرآن اندازی کی جائے گی، اور جس کے نام قرآن آئے گا بیسیکلی وہی جو ہے کفالت کرے گا۔ چنانچہ ڈرا میں حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کا نام نکلا، یوں حضرت مریم سلام اللہ علیہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئی، اور یہ بھی ناظرین قدرت کی ایک بیسیکلی بنت ہے بنیادی طور پہ۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں یوں بیان کیا ہے، سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔
بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے ناظرین حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے مسجد کا ایک محراب مختص کر دیا، اور اس میں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ یوں آپ سلام اللہ علیہ کی پرورش کا خاص انتظام کیا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ناظرین دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی تھی، یعنی ان کا جو قد تھا بہت تیزی سے بڑھتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھیں جتنا اور بچے ایک سال میں بڑھتے تھے۔ جسٹ امیجن ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و شرف سے نوازا۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت سے بے موسم پھل آیا کرتے تھے، یعنی سیزن فوڈ نہیں آتے تھے، سیزن سے ہٹ کے جو ہے آپ کے پاس فروٹس آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ناظرین حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم کے پھل پا کر آپ سے سوال کیا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں یوں بیان کیا ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیز موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی ناظرین اولاد نہ تھی، چنانچہ جس مقام میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی مذکورہ کرامات ظاہر ہوئیں وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ناظرین جب کسی کو بڑا مقام عطا کرتا ہے نا، بات ذہن میں رکھیے گا، تو اس پر آزمائش بھی پھر اتنی ہی بڑی آتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ایک عرصے تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر پاکیزہ زندگی بسر کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اور زیادہ بلند فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت نمبر 16 میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے پیارے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا تذکرہ کچھ اس انداز سے بیان ہوتا ہے۔ اور اے حبیب مکرم، آپ کتاب قرآن مجید میں مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئی۔ اس کے بعد سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت اور حسن جو معاملات تھے مطلق کو ناظرین بے حجاب دیکھنے کے لیے سب گھر والوں سے علیحدگی اختیار، یعنی جو حسن مطلق تھا اس کو بے حجاب دیکھنے کے لیے بنیادی طور پہ آپ نے سب گھر والوں سے علیحدگی اختیار کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے بے حجاب یعنی حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ناظرین بشری لباس میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے آئے تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے تو لوگوں سے مکمل طور پہ علیحدگی اختیار کر لی ہے، صرف اسی لیے اختیار کی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اپنے خالق کائنات کی عبادت میں مصروف رہ کر حسن مطلق اور حسن حقیقی کا نظارہ کر سکوں۔ لیکن یہ انسانی شکل میں کون آ گیا ہے؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 18 میں یوں بیان کیا ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ نے کہا بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ملائکہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کو دنیا کی تمام خواتین میں چن لیا ہے تاکہ ان کے بطن مبارک سے ایسی عظیم شخصیت پیدا ہو جو بغیر باپ کے ہو اور وقت کا عظیم پیمبر ہو۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں یوں بیان کیا جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور آنے کا مقصد بتایا اور کہا کہ اے مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو صرف اپنے آقا کا پابند ہوں اور اسی کے حکم سے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک جلیل القدر نیک صالح اور فرما بردار بندے یعنی بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سناؤں۔ قرآن مجید نے اس بات کو سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں یوں بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ اس وقت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ناظرین سوچ میں پڑ گئیں اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ سوچنے لگیں کہ ایک نظام قدرت ہے، ظاہر یہ obvious سی بات ہے کہ بچے کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت اور
مرد کا جوڑا بنایا ہے، جبکہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، آپ تو بالکل پاک مطہر ہیں۔ اسی حیرانی کے عالم میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہیں، جس کو قرآن نے سورہ مریم کی آیت نمبر 20 میں یوں بیان کیا ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی حیرانگی بھرے سوال کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یوں گویا ہوئے کہ اے مریم، آپ کو اس بات میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی روح کا انتخاب کر لیا ہے جس کی ولادت آپ کے بطن اطہر سے ہونی ہے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ کام مجھ پر آسان ہے اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ فرشتے نے کہا پہلے سے طے شدہ ہو چکا کہ آپ سلام اللہ علیہ کو ایسی عظیم المرتبت ہستی دی جائے گی اور بچہ دیا جائے گا جو ایک پیغمبر ہوگا اور بغیر باپ کے ہوگا اور دنیا جہان کے لیے نشانی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کو پھونک مار دی، جس سے آپ کو امید کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ جب آپ پر امید ہو گئیں، یعنی آثار ظاہر ہونے لگے، تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد زاہد شخص وہب بن منبع نے، جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کیا بغیر مرد کی اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا اچھا اپنی خبر بھی دو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوگا، یعنی دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پر امید ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ سلام اللہ علیہ پر معاذ اللہ الزامات اور بہتان لگانے شروع کر دیے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں آپ چلی گئیں۔ جب 2 روز یعنی درد ذیل جو ہے باقاعدہ 2 روز بعد شروع ہوا یا 1 روز بعد، روایت میں مختلف ناظرین اس میں دن آتے ہیں، تو معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور درخت کے سہارے میں اس کے تنے کے ساتھ آپ جڑ گئیں اور بہت زیادہ درد سے بے چین ہونے لگیں کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ ناظرین کرام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ مریم سلام اللہ علیہ کی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پھر درد ذیل انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں کہ اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ پھر اس کے نیچے کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا خود عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یا تمہارے نیچے ایک عظیم المرتبت انسان کو پیدا کر کے لٹا دیا ہے۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈی کر لو۔ اس بات کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ ناظرین کرام، قبل از اسلام چپ رہنے کا روزہ جو ہے وہ رکھنا عبادت میں داخل تھا، یعنی صبح سے لے کے رات تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ بعد میں جا کر یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو ناظرین کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر آپ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچے کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزاری پر، آپ کی پاکیزگی پر، آپ کے خاندان کے حوالے سے بدگمان ہونے لگے اور آپ پر الزامات کی بارش کرنے لگے۔ بہت بڑا امتحان تھا ناظرین یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں
بد چلن تھی. جب حالت زار ناظرین تنگ ہو گئی, سمجھ بوجھ کے دروازے بند ہو گئے, تو توکل کا جو مدار ہے صرف وہ اللہ کی ذات رہ گئی تھی. تب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو. اس بات کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے, تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ کہنے لگا کہ ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے. جب مریم علیہ السلام اللہ علیہ نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو, یہ تمہارے سارے سوالات کے جوابات دے گا, تو سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جوابات کیسے دے گا, ہم کیوں کر اس سے گفتگو کریں. قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا, جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے کہ بچہ خود بول پڑا, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اس آیت کی وضاحت ناظرین کچھ یوں بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دی اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ کلام کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے ناظرین تہمت کو دور کرنا تھا, مگر آپ نے پہلے خود کو اللہ کا بندہ قرار دیا تاکہ انہیں کوئی خدا نہ کہے اور انہیں کوئی خدا کا بیٹا نہ کہے. یعنی وہ جو پہلی سوچ تھی آتے ہی انہوں نے رد کر دی کہ کسی قسم کا کوئی مسکنسیپشن نہیں رکھنا. میں ایک تو اپنی والدہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں, ان کی پاکی کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا, نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, نہ معاذ اللہ میں خدا ہوں. یعنی دو باتیں ہو گئی ناظرین, ایک تو یہ کہ آپ نے وحدانیت کا کھل کر اقرار کیا, اور دوسرا اپنی ماں کی جو طہارت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے سے اس کا اعلان کروایا. ناظرین کرام, بس آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں اور بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے. اگین وہی بات آ گئی. اب آپ دیکھیے ذرا, یوسف علیہ السلام کے قصے میں آگے جا کے انشاءاللہ وہ قصہ آئے گا. اس قصے میں ایک بات آپ کو میں جب بتاؤں گا انشاءاللہ, جب وہ قصہ بیان کروں گا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو پاکی کی گواہی ہے وہ 4 مہینے کے بچے سے دلوائی تھی. ایسا ہی تھا نا؟ ٹھیک. مریم سلام اللہ علیہ کی بات آتی ہے, ان کی پاکی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے دلائی. لیکن قربان جائیے میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر, میری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے ناظرین, جب ان کی پاکی کی گواہی کی بات آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کے تحت خاموش رہے, کیونکہ اب گواہی سرکار نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی تھی, اور سورہ نور کی آیات آپ کے لیے اتاری گئیں. اللہ تعالیٰ میں کل بروز محشر بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے, آمین. بس انشاءاللہ لوٹتے ہیں, لوٹ کر مزید گفتگو کریں گے. آپ بھی سحری کیجئے, میں بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہلکا پھلکا کھا لیتا ہوں, انشاءاللہ لوٹ کے آپ سے مزید بات ہوتی ہے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.